السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 71، 72، 73 اور 74 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما کیوں، تلبسون یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، ملاتے ہو، غلط ملت کرتے ہو، تاکہ مانی تم واو نون جمع کی علامت ہے۔ تلبسون الحق، حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، وتکتمون الحق، اور تم چھپاتے ہو۔ یہ کاف تے میم اس کا روٹ ورڈ ہے، کاف تا میم، یہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا تھا اردو کا لفظ کتمان حق، حق کو چھپانا۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور حق کو کیوں چھپاتے ہو، کیوں کو بریکٹ میں کریں۔ وَأَنْتُمْ، اور تم، تعلمون، علم رکھتے ہو، جانتے ہو۔ با محاورہ ترجمہ یہ بنے گا، اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ غلط ملت کیوں کرتے ہو، ملاتے کیوں ہو، اور تم حق کو چھپاتے کیوں ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ وقالت، اور کہا، یہ تو فعل کے ساتھ جو تا ہے یہ مؤنث کی علامت ہے۔ قالت، اور کہا، وقالت طائفہ، ایک گروہ نے، ایک جماعت نے، طائفہ کل بھی آپ نے پڑھا تھا۔ یہ طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، اور اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے کہا، آمنو، ایمان لے آؤ، بالذی، اس پر جو، انزل، نازل کیا گیا، علی الذین آمنو، ایمان والوں پر، وجہ النہاری، دن چڑھے۔ وجہ کے معنی چہرہ ہوتا ہے، دن کا چہرہ، اس سے مراد دن کا چڑھنا۔ وَکْفُرُوا، اور انکار کر دیا کرو، کفر کر دیا کرو، وَکْفُرُوا آخرہ، اس کے آخر میں، کس کے، دن کے آخر میں، آخرہ، لعلہم یرجعون، لعلہم، تاکہ وہ، یرجعون، پھر جائیں۔ یہ را جیم عین اس کا روٹ ورڈ ہے، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، پلٹنا، رجوع کرنا۔ تو با محاورہ ترجمہ یہ بنے گا، اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم اس پر جو ایمان والوں پر نازل کیا گیا ہے، دن چڑھے، ایمان لے آیا کرو، اور اس کے آخر میں انکار کر دیا کرو تاکہ وہ پھر جائیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا، اور نہ تم مانو، نہ تم ایمان لاؤ، یعنی دل سے، الا لمن تبع، الا سوائے، لمن، اس کے، جس نے، تبع، پیروی کی، دینکم، تمہارے دین کی۔ قل، کہہ دو، ان الہدا،
بے شک ہدایت، خدا پہلے پڑھ چکے ہیں، خدن جیسے سورہ بقرہ میں بھی، خد اللہ، اللہ کی ہدایت، خد اللہ ان یوتا، ان کے، یوتا دیا جائے گا، احدن کسی ایک کو، واحد آپ پڑھ چکے ہیں پہلے، احدم مثل ما اوتیتم، مثل اس کی جو، اس کی مثال، اس کی طرح، اوتیتم تمہیں دیا گیا ہے، او یا یحاجوکم، یا وہ جھگڑا کریں تم سے، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، قل کہہ دیجئے، ان الفضل، ان الفضل بے شک فضل، اردو میں بھی ہم فضل کہتے ہیں، بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یوتی ہی وہ دیتا ہے، اس کو یاد رکھنے کے لیے عطا کرنا میں نے اردو کا لفظ بتایا تھا، ان کی آواز سیم ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، یشاء کو آپ ماشاء اللہ میں پڑھ چکے، واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالی واسع علیم وسعت والا ہے، بہت علم والا ہے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ یہ بنے گا پوری آیت کا، اور تم مت مانو سوائے اس کے کہ جس نے پیروی کی تمہارے دین کی، یعنی تمہارے دین کی پیروی کرنے والے کے علاوہ کسی کی بات کو نہ مانو، یہ کہا کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں بے شک ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور یہ بھی وہ کہتے تھے کہ کسی اور کو اس کی مثل جو تمہیں دیا گیا ہے یہ دیا جائے، اس کو بھی نہ مانو، یا وہ تمہارے رب کے ساتھ تمہارے ساتھ جھگڑا کرے۔ آپ فرما دیں بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بہت وسعت والا اور علم والا ہے۔ اگلی آیت آج کے سبق کی آخری آیت 74، یختص برحمتہ، یختص وہ مختص کر لیتا ہے، وہ خاص کر لیتا ہے، برحمتہ ہی اپنی رحمت سے، اردو میں بھی ہم مختص کہتے ہیں، خاص طور پہ جب یہ بجٹ وغیرہ اناؤنس ہوتا ہے تو اردو میں جو بجٹ ایلوکیٹ ہوتا ہے اس کو اردو میں مختص کہتے ہیں۔ من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالی ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے، ذو کے معنی والا، فضل العظیم بڑے فضل والا۔ کس کا با محاورہ ترجمہ سنیں، وہ اپنی رحمت جسے وہ چاہتا ہے اس پہ مختص کر لیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ بہت آسان سبق تھا، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ آج کے سبق میں بھی یہود و نصارہ کی ان چالوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو وہ چلا کرتے تھے۔ بظاہر تو جو مدینے کے دائیں بائیں بسنے والے یہودیوں کے قبائل تھے اور ان کے جو بڑے تھے پیشوا، وہ اپنے شاگردوں کو اور عام یہودیوں کو جو چالیں سکھاتے تھے اس کا ذکر ہے، لیکن یہ قیامت تک کے لیے قرآن کی آیات اور احکامات ہوتے ہیں، تو ہمیں آج بھی ان سے بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ اپنے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلا رہا ہے کہ پہلے تو یہاں پر پہلی آیت میں 71 میں مخاطب ہی اہل کتاب کو کیا،
اور فرمایا کہ تم حق اور باطل کو غلط ملت کیوں کرتے ہو اور حق کو چھپاتے کیوں ہو؟ اصل میں ان کی کتابوں میں یہ بات وضاحت کے ساتھ تھی کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. وہ اس بات کو جانتے تھے لیکن جان بوجھ کے وہ غلط ملت کرتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اور حق بات کو، آپ کی نشانیوں کو چھپاتے بھی تھے. اللہ اسی لیے فرما رہا ہے تم جانتے ہو. اور آگے اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ایک جماعت کا تذکرہ کیا. اس آیت میں تو ان کے دو بڑے جرائم کا تذکرہ کیا کہ ایک وہ حق اور باطل کو، جھوٹ اور سچ کو مکس اپ کرتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اور دوسرا وہ حق بات کو چھپاتے تھے. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. اگلی آیت میں جو ان کا گروہ تھا، ایک جماعت تھی، ان کے بڑے تھے، وہ اپنے شاگردوں سے اور عام یہودیوں سے کہتے تھے کہ تم دن کے آغاز میں اس پر ایمان لے آؤ جو مسلمانوں پہ نازل ہوا ہے، اور آخرت میں، دن کے آخر میں مکر جاؤ، مرتد ہو جاؤ، ان کے ساتھ نماز پڑھو گے، ان کے ساتھ الاعلان اسلام کا اعلان کرو گے، پھر بدل جاؤ گے، تو اس سے لوگ شک میں پڑیں گے، اور پھر لوگوں کو بتلاؤ بھی کہ ان میں یہ خامیاں ہیں جی، اس لیے ہم تو واپس اپنے مذہب میں جا رہے ہیں. تو اس طرح یقیناً جب کوئی قبول کر کے چھوڑے اور اس کو لوگ اہل علم بھی سمجھتے ہوں تو وہ اثر انداز ہوتا ہے. اور وہ کرتے ایسا کیوں تھے؟ تاکہ عام جو مسلمان ہیں، جو کم پڑھے لکھے مسلمان ہیں، وہ شک میں پڑ جائیں، یا کمزور ایمان والے شک میں پڑ جائیں اور وہ بھی مرتد ہو جائیں. اور ان کی بات کا آگے بھی اللہ نے تذکرہ کیا. وہ کہتے تھے کہ جو تمہارا دین ہے، جو اس کی پیروی کرے بس اسی کی بات کو مانو، اور کسی کی بات کو دل سے نہ مانو. اور اللہ نے ساتھ ہی یہاں پہ آیت ختم ہونے سے پہلے ہی اس کا اعلان فرمایا کہ پیارے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہاری ہلا بازیوں سے نہ کوئی گمراہ ہوگا اور نہ تمہارے مکر و فریب چلیں گے. تو وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جو تمہیں دیا گیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا گیا، یہ نہ مانو. یعنی جو آسمانی کتاب تمہیں ملی ہے، اللہ نے تمہیں چن لیا، تمہارے اندر نبی بھیجا، تو یہ کسی اور کو نہیں دیا جانا چاہیے اور نہیں دیا جائے گا. یہ تسلیم نہ کرو. یہ اعزاز صرف یہودیوں کو حاصل ہے یا عیسائیوں کو حاصل ہے. تو کوئی نبی نہیں آئے گا. کرتے جان بوجھ کے تھے کہ تمہارے جیسا کوئی نہیں ہے، اور جو تمہیں دیا گیا کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا. اور یہ بھی کہتے تھے کہ پھر اگر تم اس کو مانو گے تو وہ اللہ کے ہاں جھگڑا کریں گے تم سے، اور ان کو حق بات نہ بتاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے حجت پیش نہ کریں کہ ان کو تو پتہ تھا. ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ فضل اللہ کا ہے اور اللہ کے ہاتھ میں، جس کو وہ چاہتا ہے دیتا ہے. اللہ وسعت والا ہے، اللہ جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے، نبوت کسے دینی ہے، نبی کے صحابہ کس کو بنانا ہے، یہ اللہ کو خوب معلوم ہے. اور جو اللہ نے آخری نبی چنا وہ پوری مخلوقات میں سے اعلیٰ چنا، اعلیٰ خاندان میں سے چنا. اس کے صحابہ کو بھی وہ لوگ صحابہ بنائے جو باقی لوگوں سے بہت اعلیٰ ترین تھے. تو آگے فرمایا کہ یہ جو رحمت ہے اللہ کی، جس پر چاہتا ہے اس پر اسے خاص کر دیتا ہے. یعنی یہ نبی بن جانا کسی کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں ڈیسائیڈڈ ہے. اور پھر ایمان لانا بھی، یہ بھی لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی مہربانی کے علاوہ نہ انسان نیکی کر سکتا ہے نہ برائی سے بچ سکتا ہے. تو جو سادہ لو ہونے کے باوجود پیارے نبی کی پیروی کر رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کی رحمت ہے، اس نے خاص کر دی ہے. تم ناکام ہی لوٹو گے.
اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ آج بھی لوگ اسلام کے خلاف برابر سازشیں کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ باوجود ہماری کمزوریوں کے جو مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں اسلام کو پھیلا رہا ہے، اسلام کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کچھ کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔